الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی مصطفیٰ اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، مدرسے کے تمام ہی موقر ذمہ داران، اساتذہ کرام اور محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز طلباء و طالبات، بہت دیر سے ہمارے معصوم بچے اور بچیاں پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اتنا لمبا وقفہ پروگرام پیش کرنے میں یقیناً بچوں کے درمیان کچھ بے چینی سی محسوس ہوتی ہی ہے، اس لیے اگر مجمع میں کچھ لوگ بچوں کے انتشار کو کچھ کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو نظر انداز کر لیں۔ معصوم بچے بیچارے کئی گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کے سونے کا وقت ہے کھا کر، لیکن بچے یہاں پروگرام میں اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ان کے صبر و ضبط اور تحمل اور بردباری کی علامت ہے، ان کی صلاحیتوں کا یہ نشان ہے۔ معصوم بچوں سے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ وہ جتنی محنت سے اب تک پڑھتے رہے ہیں اس سے زیادہ محنت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ طالبات بھی اور طلباء بھی اب تک جتنی محنت اور جانفشانی سے پڑھتے رہے ہیں اس سے زیادہ محنت اور جانفشانی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی آپ کو جو انعامات دیے گئے ہیں آپ کی موجودہ محنت پر دیے گئے ہیں، اگر آپ اور زیادہ محنت کرو گے تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ انعامات آپ کو ملیں گے۔ یہ بہت بڑا ہمارے محلے کے لیے اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ پہلی مرتبہ مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 جید حافظ قرآن فارغ ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہمارے محلے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ نے واقعی بچوں کی حوصلہ افزائی خوب فرمائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے شایع نشان بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ حفظ قرآن کا جاری رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں دن بدن ہر سال ترقی ہونی چاہیے۔ ہم ذمہ داران مدرسہ بھی، محلے کے تمام ہی برادران اسلام بھی اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے مدرسے سے حفظ قرآن کا یہ سلسلہ باقی رہے، اس میں انقطاع نہ ہونے پائے، اور اس سلسلے کو اللہ اپنے کرم سے دوام عطا فرمائے اور نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں یہ بچے حفظ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے عمر کے آخری لمحے تک کوشاں رہیں۔ حفظ قرآن کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس پر اللہ پاک جو انعام عطا فرمائے گا وہ دنیا کے کسی بھی ایوارڈ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن جیسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا ایسے ہی اطمینان سے پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا۔ تو حافظ قرآن جو 3 ہمارے ہیرے جواہرات کی شکل میں جگمگا رہے ہیں،
ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ حفظ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے تاعمر جب تک جان میں جان باقی ہے کوشش میں لگے رہیں اور حفظ قرآن کی دولت کو محفوظ رکھنے کی بے انتہا کوشش کریں، چاہے وہ علمی میدان میں ہی رہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں منتقل ہو جائیں۔ آپ اگر ٹیچر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یا عالم، قاری، حافظ، مفتی اور دینی تعلیم کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بن جائیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ رہیں، قرآن آپ کے سینے سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اب یہ قرآن آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم عنوان بن گیا ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا آپ کا بہت ہی اہم فریضہ ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ترنجبین پھل کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ ہے، اس کا ذائقہ بھی بہت شاندار ہے۔ تو آپ ایسے حافظ بنیے کہ قرآن پڑھتے بھی رہیے، اس کو یاد بھی کرتے رہیے اور اس پر عمل بھی کرتے رہیے۔ اگر آپ صرف پڑھتے رہیں گے، عمل نہیں کریں گے، تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں ایک خوبی کم ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے خوشبو باقی رہے گی، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا ذائقہ جو ہونا چاہیے شخصیت کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ بہت سارے حافظ آپ کو ایسے ملیں گے، بہت سارے حافظ ملیں گے جو حافظ ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، تراویح بھی پڑھاتے ہیں، لیکن عمل نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، قرآن کریم کے مطابق حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رکھتے، شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ ایسے بہت سارے حافظ آپ کو ملیں گے، ویسے مت بننا، بلکہ آپ مثالی حافظ بننے کی کوشش کرنا کہ قرآن بھی آپ کو خوب اچھا یاد رہے اور اس پر عمل بھی آپ کا زندگی بھر رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہی ہیں، بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ کہاں پڑھے ہیں؟ کہ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پورا قرآن تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہمارے مدرسے کے نام کی مناسبت سے ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ ہماری اپنی زندگی بھی سراپا قرآن بن جائے، قرآن کا ہر حکم عملی شکل میں ہماری زندگی میں چلتا پھرتا نظر آئے، اس کی ہم کوشش کریں۔ اور حفظ قرآن کی دولت اللہ نے دی ہے، تو اب آپ اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ عالم بھی بنیں، قاری بھی بنیں، مفتی بھی بنیں، دینی علوم کی اور آگے کی جو تعلیم ہے وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ 10ویں پڑھ رہے ہیں، 8ویں پڑھ رہے ہیں، 12ویں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عصری تعلیم میں بھی آپ آگے بڑھنا چاہیں بڑھ سکتے ہیں، لیکن دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب یہ چیز ممکن ہے اور واضح طور پر معاشرے میں عام ہے کہ عالم ڈاکٹر بھی ہے، عالم انجینئر بھی ہے، اور عالم الحمدللہ ثم الحمدللہ عصری تعلیم کے بہت اہم شعبوں میں ممتاز بھی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اب دونوں تعلیم ہمارے بچوں کی زندگیوں میں یکجا ہو رہی ہے، عصری تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی۔ ایسے ہی لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ بھی حفظ قرآن کی طرف رغبت کریں۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ لڑکوں میں تو حافظ ہر مکتب سے، ہر مدرسے سے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن لڑکیوں میں حافظ نہیں ہو رہی ہیں۔
سنائی نہیں دیتا کسی مکتب یا کسی مدرسے سے کہ ایک لڑکی، 2 لڑکی، 3 لڑکی نے حفظ قرآن کیا ہے۔ ہم سے قریب یہاں مالیگاؤں میں ایک مدرسے سے 10 لڑکیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور وہ 10 کی 10ویں پاس تھیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ عصری تعلیم میں اور آگے بڑھ رہی تھی۔ بامبے میرا جانا ہوا ایک لڑکیوں کے مدرسے میں ختم بخاری کی تقریب تھی، تو عالمہ بننے والی لڑکیوں میں ایک ایسی بھی عالمہ تھی جو MBBS ڈاکٹر تھی، اور اتنی معمر تھی کہ ان کے لڑکے خود ختم بخاری کی تقریب میں موجود تھے، وہ انجینئر تھے۔ تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حافظ بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے شہر میں بہت ساری خواتین الحمدللہ ثم الحمدللہ حافظہ قرآن ہیں۔ دوسرے شہروں میں حفظ قرآن لڑکیاں بھی کرتی ہیں، اور ان کی بھی الحمدللہ بہت زبردست حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مالیگاؤں کے ایک مکتب میں پہلی مرتبہ ایک لڑکی نے حفظ قرآن مکمل کیا، تو اس کو بھی جوڑا دیا گیا، اس کو کچھ نقدی انعام دیا گیا۔ میں نے ذمہ داران مدرسہ سے اور مجمع میں حاضرین سے گزارش کی کہ آپ کے مدرسے سے ایک لڑکی نے حفظ قرآن مکمل کی ہے، آپ نے حوصلہ افزائی کی، لیکن اور زیادہ آپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، مولانا میں 1 تولہ سونے کی انگوٹھی اس بچی کو دیتا ہوں۔ 1 تولہ سونے کی انگوٹھی، تقریباً 50,000 روپے انہوں نے دیے اس لڑکی کو جو حفظ قرآن کی تعلیم مکمل کی تھی۔ تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حفظ قرآن کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں کیسے یاد رکھیں گی، وہ جائیں گی تو اپنے سسرال میں کھانا پکائیں گی، کپڑے دھوئیں گی، برتن مانجیں گی، بچوں کو سنبھالیں گی، یا حفظ قرآن کو سنبھالیں گی۔ یہ صرف بولنے کی باتیں ہیں۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں دیکھو، ان کے گھر کی مستورات الحمدللہ گھر کے سارے کام کاج کر کے بھی روزانہ 15 پارہ پڑھ لیا کرتی تھی۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ گھروں کا ماحول دینی ہو تو لڑکیاں بھی حافظہ قرآن بن سکتی ہیں۔ عالمہ تو ماشاءاللہ لڑکیاں بن رہی ہیں، ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے، لیکن حافظہ نہیں ہو رہی ہیں۔ اس سمت میں بھی پیش رفت ہم کو ہونی چاہیے۔ بچیوں کے والدین یہاں موجود ہیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اور وہ اپنی کسی ہونہار بچی کو حافظہ قرآن بنانے کی کوشش کریں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ مدرسے کا تعاون آپ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ کرتے رہتے ہیں، اور ابھی جو آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی توجہ مدرسے کی طرف بہت زبردست ہے۔ محلے کے مسلمانوں کی توجہ مدرسے کی طرف رہے، مکتب کی طرف رہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے، لیکن یہاں الحمدللہ اس محلے میں روشنی نظر آئی، چراغ تلے روشنی نظر آئی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ محلے کے نوجوان بھی، محلے کے بزرگ بھی، محلے کے اہل خیر حضرات بھی سبھی مدرسے کی طرف متوجہ ہیں، اور ان کی توجہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بچوں کی اتنی زبردست حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ بچوں کو پیسے رکھنے کے لیے کھیسا تنگ معلوم ہونے لگا۔ بچیاں کہنے لگی میرے گھر دے دینا۔ انعام جو لینے والے ذمہ دار تھے ان سے کہا میرے گھر دے دینا۔ بچیوں کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، بچوں کے پاس رکھنے کے لیے جیب اتنا کشادہ نہیں۔ کسی اسٹیج پر براجمان بزرگ نے کہا تم اپنے والد کی جیب میں رکھ دو، تمہارے والد کے پاس جیب ہے، تمہارے پاس جیب نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات نے بچوں کی خوب 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 حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ کرے اسی طرح آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ کی کتنی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، آپ اندازہ لگاؤ۔ آپ کے مدرسے کے بچے کون تھے؟ وہ تھے اصحاب صفہ۔
مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پہ جو غریب مسلمان علم دین حاصل کرتے تھے، جن کا کوئی گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بال بچے نہیں، کچھ نہیں، 24 گھنٹہ وہیں رہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفا کے یہی طلبہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی مدرسے کے طالب علم تھے، بھوک کی شدت سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہوئے نظر آئے تو ہمت کر کے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب ان سے پوچھے، حالانکہ اس آیت کا مطلب وہ جانتے تھے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا حسن طلب کے طور پر کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ میری حالت زار کو دیکھیں گے کہ میں کتنا بھوکا ہوں، چہرے پر کیسی پژمردگی چھائی ہوئی ہے، تو وہ کچھ رحم کر کے اپنے گھر لے جائیں گے، کچھ کھلا پلا دیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ بہت سخی تھے ماشاءاللہ، بڑے فیاض تھے الحمدللہ، لیکن اس وقت اس جانب ان کی توجہ نہیں ہوئی، وہ اس آیت کا مطلب بتا کر آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری تو ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پھر امید بن گئی، چلو ان سے کچھ پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی مجھ کو اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں گے۔ ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب پوچھا، حالانکہ اس آیت کا مطلب وہ جانتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ میری حالت دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ابو ہریرہ بھوکا لگ رہا ہے، چلو اس کو گھر لے جا کر کھلا دیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ بھی ان کی طرف گئی نہیں، اور انہوں نے مطلب بتا دیا اور آگے بڑھ گئے۔ سخیوں کے سخی، اللہ کے بعد جو سب سے بڑے سخی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر سمجھ گئے، کہنے کہ چلو گھر چلو۔ گھر لے گئے، گھر والوں سے کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بولے ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ بچوں کی حوصلہ افزائی دیکھی کیسی ہوتی ہے، طلبہ کی حوصلہ افزائی دیکھو، محلے والے ذمہ داران مدرسہ کیسا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ بچہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے، طالب علم کو اتنی بھوک لگی ہے کہ وہ حسن طلب کے طور پر ایک دو صحابی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے، گھر والوں سے کہا کچھ ہے؟ بولے ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ اب دودھ کا پیالہ ہے، آدھا میں پی لوں گا، آدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پی لیں گے، پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر صرف یہی ایک طالب علم نہیں تھا، پورے صفے کے طلبہ تھے، چبوترے کے طلبہ تھے، اور وہ 60 65 70 75 80 تک پہنچ جاتے تھے۔ اب اتنی بڑی تعداد تھی اصحاب صفہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ سب کو بلا لاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ ایک پیالہ دودھ کا سب کو بلائیں گے کہ گھوٹ بھی نہیں ملے گا، اور ظاہر بات ہے مجھے کو بولیں گے پلانے کے لیے تو میری باری آتے آتے تو پورا پیالہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضور کا حکم تھا سب کو بلائے۔ وہ سب سلام کر کر کے آتے رہے، اجازت طلب کر کے ترتیب سے بیٹھتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ابو ہریرہ لو دودھ کا پیالہ، سیدھی جانب سے دو، اور ہر شخص اللہ کا نام لے کر پینا شروع کرے۔ سارے صحابہ بھوکے تھے، شکم سیر ہو کر سب پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، پیالہ دوسرے ساتھی کی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، پیالہ دوسرے ساتھی کی طرف بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باقی رہے، اور دودھ کا پیالہ جیسا کہ ویسا ہی۔ کیا برکتیں تھی اللہ کی طرف سے، پورا دودھ کا پیالہ لبالب اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی دیکھیے، پہلے طلبہ کو پلایا، اس کے بعد ساقی طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ تم پیو۔ انہوں نے پیالہ لیا اور خوب سیر ہو کر پی، پیالہ واپس کیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ انہوں نے دوبارہ پیالہ لیا، پھر پیا، واپس کیا، آپ نے فرمایا اور پیو۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پیالہ لے کر پھر پیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا، آپ نے کہا اور پیو، ان کا بس بالکل نہیں پی سکتے، ایک دم پیٹ بھر گیا ہے، جگہ بالکل نہیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلبہ کا جھوٹا پیا ہے، حوصلہ افزائی کی انتہا۔ مدرسے کے ذمہ داران، محلے کے رہنے والے باشندگان،
اگر طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یہ طلبہ واقعی نکھر کر سامنے آتے ہیں. اصحاب صفہ کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد صحابی ہیں اسی مدرسے کے طالب علم، اتنی غربت والے واحد طالب علم. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد رکھنے والے سب سے زیادہ. تو محلے کے تمام ہی برادران اسلام سے میری مزید مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے مدرسے کی طرف جتنی توجہ آپ کی ہے اور اس سے زیادہ توجہ آپ کیجیے. یہ مدرسہ ہمارا گھر ہے. جیسے ہم اپنا گھر چلاتے ہیں اس سے زیادہ ہم کو فکر مدرسے کی چلانے کی رہنی چاہیے. ہمارے گھر میں جو چیز نہیں ہے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ چیز ختم ہوگی، ہم دوڑے دوڑے جاتے ہیں وہ چیز لا کر دے دیتے ہیں. ایسے ہی اگر مدرسے کا کوئی تقاضا ہمارے سامنے آیا کہ مدرسے کو یہ چاہیے، مدرسے کے لیے یہ چیز نہیں ہے، آپ اس کا انتظام کر دیجئے، تو تمام محلے والوں کو اس جانب پہل قدمی کرنا چاہیے اور جتنی جلد ہو سکے مدرسے کی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. اس طرح مدرسے کے ذمہ داران اور تمام مدرسے کے قریب رہنے والے محلے کے تمام برادران اسلام مدرسے کی طرف متوجہ رہیں گے تو یہ مدرسہ انشاءاللہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا. ایک طالب علم تھا، ایک استاد تھے، ایک درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، اخلاص تھا، محنت تھی. تو دیکھو آج پوری دنیا میں اس کو ازہر الہند کہا جاتا ہے. اپنے اس مدرسے کو بہت آگے لے جانا ہے، بہت ترقی کی منزلوں تک لے جانا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے ہم مدرسے کو ترقی دینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے مدرسے کی افادیت اور زیادہ ہمارے سامنے نکھر کر آئے گی. ابھی ہمارے 3 بچے حافظ ہوئے ہیں، انشاءاللہ 30 بچے حافظ ہوں گے. ابھی ہماری بچیوں میں سے کوئی حافظ نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ ان بچیوں میں سے بھی حافظ ہوں گے. ابھی ہمارے یہاں صرف حافظ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عالم بھی بنیں گے. ہم اگر اسی طرح توجہ سے مدرسے کی طرف مبذول کرتے رہیں گے توجہات کو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدرسے کے تمام شعبہ جات میں ترقیاں ہوں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ناممکن نہیں ہے کسی مکتب کا اقامتی مدرسہ بن جانا، ناممکن نہیں ہے کسی اقامتی مدرسے کا مرکزی ادارہ بن جانا. دارالعلوم دیوبند کا میں نے حال بتایا، ایک طالب علم تھا، ایک استاد تھا. آج دیکھو پوری دنیا میں اس کی شعائیں موجود ہیں. یہ چند باتیں تھیں، 10 بج رہا ہے. میں تو سمجھا تھا شاید 9 بجے تک پروگرام مکمل ہو جائے گا، لیکن حوصلہ افزائی کی جو بارش ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کی وجہ سے وقت کافی لگ گیا. میں حوصلہ افزائی کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے مال میں، ان کی صلاحیتوں میں، ان کی اولاد میں، ان کی عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں اور اپنے شایان شان دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.